اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اس کائنات میں دکھا دیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں دکھا دیں گے، اور جب وہ نشانیاں دیکھ لیں گے تو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ حق ذات خداوند متعال کی ذات ہے۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں آفاق اور انفس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج تھوڑا اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں اور باقی آپ خود اس کائنات میں مثالیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد وجود باری تعالیٰ کو آپ ان مثالوں کے ذریعے ثابت کریں۔ مثال کے طور پر چونکہ ہم گفتگو کر رہے تھے فی الآفاق کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، تو کائنات میں ایک اہم ترین چیز جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے وہ نظام شمسی ہے۔ یہ نظام شمسی کہ آپ دیکھیں اس نظام کو کہ کتنا بہترین نظام ہے کہ صبح روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، شام کو چاند نکلتا ہے اور صبح چاند غروب ہو جاتا ہے، اور یہ نظام شمسی، سیارے، ستارے، یہ سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر مستقل طور پر حرکت کر رہے ہیں یا مستقل طور پر موجود ہیں۔ یہ ان کا اس طریقے سے موجود ہونا سورج کا ایک خاص طریقہ کار کے ذریعے ہم تک اپنی روشنی پہنچانا، اور اگر ہماری زندگیوں میں یہ سورج نہ ہو تو ہماری زندگیوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر حضرات سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہماری اس زمین میں کہ جنہیں کچھ عرصہ سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں مفلوج ہو گئیں، اور مفلوج ہونے کے بعد انہیں ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو جب تک سورج کی روشنی میں نہیں لے کر جائیں گے کچھ عرصہ، 1 مہینہ 2 مہینے سورج کی روشنی میں رکھیں، آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کی روشنی میں رکھنے کی بنا کے اوپر آپ کا یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورج کی روشنی جو ایک خاص زاویے سے ہم تک پہنچتی ہے، یہ سورج کی روشنی ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، اور یہ مفید جو ثابت ہوتی ہے ہم اس کی بنا کے اوپر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کا ایک خاص طریقہ کار سے ہم تک پہنچنا آخر کیا اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے کہ جس نے اس کو اس قسم کا حکم صادر نہ کیا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذات خداوند متعال نے اسے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد وہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر یہ سورج اپنی جگہ سے ایک ذرہ بھی زیادہ ہماری طرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر حرکت کرے گا تو انسان بھسم ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا سورج کی روشنی، یہ نظام شمسی مکمل طور پر اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے کہ جو اس نظام شمسی کو چلا رہا ہے، اور اسی کی بنا کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نظام شمسی کو چلانے والا صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات اس کائنات میں موجود نہیں ہے کہ جو اس نظام شمسی کو اس طریقے سے چلا رہی ہے۔ پھر ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے چرند پرند کی مثال دی تھی، آج بھی 1 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ شیر
جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہ شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک خاص طریقہ کار سے شکار کرتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور عموماً اپنے ٹیلی ویژن پر شیر کے شکار کے طریقہ کار کو بھی ملاحظہ کرتے رہے ہوں گے۔ اب اس گفتگو کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ اس شیر کے شکار کو غور سے دیکھیں تو آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ شیر جب کسی بھی چیز کے اوپر جھپٹتا ہے، ہرن کے اوپر جھپٹتا ہے یا کسی اور جانور کے اوپر، تو اس کی سب سے پہلی اور اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس جانور کو گردن کے اس مقام سے پکڑا جائے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ جتنا بڑا جانور بھی ہو، جب تک ہم اسے اگر گردن کی اس مقام سے نہیں جھپٹیں گے، اس مقام سے نہیں پکڑیں گے، تو اس وقت تک جانور مکمل طور پر ہماری گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اور یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ گردن کے اس مقام کو پکڑتا ہے اور اس حد تک دبوچتا ہے کہ وہ جانور اس کے سامنے بے سر و پا ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہونے کی وجہ سے یہ شیر اس کا شکار کرتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ شیر کو یہ سارا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ فطرت ہے جو خداوند متعال نے اس شیر کے اندر رکھی ہے، جس کی بنا کے اوپر یہ شیر شکار کرتا ہے۔ اور میں پھر دوسری مثال دینا چاہوں گا اس جاندار کی کہ جس کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور وہ جانور کیا ہے؟ جاندار کیا ہے؟ وہ چونٹی، انتہائی نازک، انتہائی چھوٹا جاندار، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ طریقہ کار یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جاندار باقاعدہ طور پر ہر وقت اپنی غذا کے پیچھے ہوتا ہے، غذا کو اکٹھا کرتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے مثال بھی دی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اگر اس کے ہاتھ اس کے پاس کوئی چنا یا دال کا دانہ اس کے پاس آ جائے تو یہ کیا کرتا ہے، اس کو گھسیٹ کر اپنے بل میں لے جاتا ہے، اپنے گروندے میں لے جاتا ہے، اور لے جا کر چونکہ اس کا بل یا اس کا گروندہ زمین کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیا کرتا ہے، یہ چونٹی اس دال کے آدھے دانے کو زمین کے اندر لے جا کر 2 ٹکڑوں میں اس کا حصہ کرتی ہے، 2 حصوں میں اس کو بانٹتی ہے، بانٹ کے اسے ذخیرہ کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ 2 حصوں میں کیوں بانٹتی ہے؟ آخر اس کے 2 حصے کیوں کرتی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 حصے اس وجہ سے کرتی ہے کہ اگر یہ 2 حصے نہیں کرے گی تو یہ دال زمین کے اندر جا کر اگ جائے گی، اور اگنے کی وجہ سے اس کی غذا شمار نہیں ہو سکے گی، لہٰذا یہ اس کے 2 حصے کرتی ہے اور 2 حصے کر کے اس کو ذخیرہ کرتی ہے تاکہ یہ اگ نہ سکے۔ اور اسی طریقے سے چنے کا دانہ جو ہے، اس کو جب زمین کے اندر لے جاتی ہے تو اس کے 4 حصے کر کے رکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اسے کس نے سکھایا ہے؟ کوئی ذات ہے جس نے اسے اس کی تعلیم دی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس چونٹی کو یہ چیزیں تعلیم فرمائی ہیں فطرت کی صورت میں، اور اسی وجہ سے خداوند متعال کو ہم اس چونٹی کے ذریعے اس بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں کسی چیز کو اس بات کرنے کے لیے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم خالق سے مخلوق کی طرف جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم مخلوق سے خالق کی طرف جائیں، اور بہترین راستہ یہ ہے کہ جس میں ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں خداوند متعال کی، تو وہ معرفت کس کے ذریعے حاصل کریں؟ مخلوق کو پہچانیں اور مخلوق سے پہنچے ہم خالق کی طرف۔ اور یہ جتنی میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کی ہیں، یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو ہمیں مخلوق سے لے جاتی ہیں
خالق کی طرف، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں فی انفسہم کے ضمن میں آ کر کہ مجھے تعجب ہے اس حضرت انسان کے اوپر. کیا تعجب ہے؟ تعجب یہ ہے کہ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ جو چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے گفتگو کرتا ہے اور سوراخ سے سونگھتا ہے. یہ ساری چیزیں کس نے عطا کی ہیں؟ انہ الحق، وہ ذات کہ جو حق ذات ہے. اور ان تمام باتوں کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں ذات باری تعالی تک. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ.